سے اس ٹیلی ویژن کو چکلا بنا دیا گیا ہے. یہ قوم کی بدقسمتی ہے اور بدنصیبی ہے کہ اسلام آباد کے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے فحاشی اور یعنی بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. پوری قوم کو اور پوری نسل کو بدکردار اور کنجر خانے میں تبدیل کرنے کی امریکی اور یہودی سازش اور ہندو سازش پر عمل درآمد ہو رہا ہے. بھارت کی ثقافتی یلغار کے مقابلے پر، امریکہ اور یورپ کی ثقافتی یلغار کے مقابلے پر پاکستان اسلام کی دفاعی لائن ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ مغرب کی دفاعی لائن بن گئی ہے اور اسلام کو دہشت گرد اور مسلمانوں کو اسلام کا دفاع کرنے والوں کو دہشت گرد کہتی ہے، اسلام کا دفاع کرنے والوں کو دہشت گرد کہتی ہے. یہ وہ خرابی ہے، یہ وہ ظلم ہے، یہ ستم ہے، یہ وہ منکر ہے کہ جس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. اگر اسلام امریکہ اور یورپ میں اب غلبہ حاصل کر رہا ہے تو یہ اسلام کا قلعہ ہے اور مرکز ہے. ہم اس میں کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ اس قلعے میں، اسلام کے اس قلعے میں مغربی اقوام اور یہود و ہنود مل کر اسلام کے قلعے میں دراڑیں ڈالیں؟ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے کارکن، نظام مصطفیٰ کے ساتھی انشاءاللہ پاکستان کے اس اسلامی تشخص کا دفاع کریں گے، اسلام کو اس سرزمین پر غالب کریں گے، رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام سے اس ملک کے گیسوؤں کو آراستہ کریں گے تاکہ قوم کی تقدیر کو بدلا جا سکے. اس کی جد و جہد ہے نظام مصطفیٰ کی جد و جہد، اور یہی اس کا لب لباب ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، جد و جہد جاری رہنی چاہیے. آپ کہیں گے جمعیت علماء پاکستان نے جد و جہد کی لیکن ابھی تک اس کا کوئی ثمر نہیں مل سکا. حزب اختلاف کی فلاں جماعت نے جد و جہد کی، اس کا کوئی ثمر نہیں مل سکا. حزب اختلاف کی فلاں جماعت نے بھی جد و جہد کی، کوئی ثمر نہیں مل سکا. نہیں، جد و جہد جاری رہنی چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مسلسل جد و جہد کرتے رہیں گے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان جو جد و جہد کرتا ہے، سعی اور کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ اس کے دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی زندہ و سلامت رکھے کہ آپ دیکھیں، لیکن اگر کوئی موجود نہ رہے تو اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی جد و جہد کا نتیجہ اگر دنیا میں اس کے سامنے نہیں مل سکا تو آخرت میں اس کا اجر اس کو ضرور مل کر رہے گا، آخرت میں اس کا اجر مل کر رہے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا، اور مسلمان مایوس نہیں ہوتا. اس وقت پاکستان مسلم لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، جو بھی جماعتیں ظلم اور تشدد کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف جو جد و جہد کر رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ تھے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی میں، نیکی کے پھیلانے میں، برائی کے ہاتھ کو روکنے میں ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے. جو بھی جد و جہد کر رہا ہے ہم ان کی تحسین کرتے ہیں، وہ اپنے مقام پر جد و جہد کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے مقام پر جد و جہد کرنی چاہیے. اور یہ تمام جتنی بھی مشترکہ کوششیں ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس ملک میں ظلم کا خاتمہ ہو سکے، انصاف کا بول بالا ہو سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ پاکیزہ نظام زندگی و بندگی اس ملک میں نافذ ہو سکے. یہ جد و جہد ہے اور یہ بالکل صاف ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں، اس جد و جہد میں کسی قسم کی کوئی بددیانتی نہیں ہے. ہم تو بددیانتی کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، ظلم کو مٹانے کی جد و جہد کر رہے ہیں. قرآن مجید و فرقان حمید حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. حکم فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہمیشہ رہنا چاہیے. کیا کام کرے؟ ایک گروہ ہمیشہ رہنا چاہیے. کیا کام کرے؟
رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تم میں ایک گروہ ہمیشہ رہنا چاہیے. ولتکم منکم، رسول اللہ کے غلاموں میں ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے. یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف بلائے، من الخیر ویأمرون بالمعروف، نیکیوں کو پھیلائیں، حکم دیں. وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکیں. موجودہ حکومت برائیوں کی جڑ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، یہ بس کی گانٹھ ہے. یہ کہتی ہے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر یہ تو کلچر، یہ تو کہا جاتا ہے کیسا کلچر ہے بھئی؟ ان کا یہ پاکستانی کلچر ہے، یہ اسلامی کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر ہے، یہ اسلامی کلچر ہے. اچھا، یعنی ناچنا، گانا، اچھلنا، کودنا یہ کسی زمانے میں طوائفوں کا کلچر ہوتا تھا، کنجریوں کا اور طوائفوں کا کلچر تھا ناچنا اور گانا، رقص و سرود، مجرا جس کو کہتے تھے. یہ مجرے کرنا، ناچنا اور گانا طوائفیں کرتی تھی. طوائفوں کا نام بدل کر طائفہ کر دیا. خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا خیرت، طائفہ کر دیا. اصل تو طوائف ہے. یہ طوائفوں کا کلچر، یہ کنجریوں کا کلچر، یہ چکلے کا کلچر پاکستان کا کلچر نہیں ہے. پاکستان کا کلچر وہی ہے جو اسلام کا کلچر ہے. اور اگر وزیر اعظم صاحبہ یہ فرماتی ہیں اور ٹیلی ویژن کے کرتا دھرتا اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا یا اسلام کا کلچر ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحبہ یہ اسلام کا کلچر ہے تو وہ تسبیح ہاتھ میں لینا اور دوپٹہ سر پر ڈالنا یہ کون سا کلچر ہے پھر؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ تضاد ہے. خود جس کلچر کا وہ مظاہرہ کر رہی ہے اس میں دوپٹہ ہے، اس میں تسبیح ہے، اس میں اللہ اللہ ہے، اس میں شرم و حیا ہے، موڈیسٹی ہے. اور جس کلچر کا مظاہرہ بغیر دوپٹے کے، ناچ کے، گانے کے، تھرک کے، بے حیائی کے، غیر مردوں کے ساتھ نوجوانوں کا نوجوان لڑکیوں کے ساتھ اختلاط ہے، اور حرام کاری کے دروازے اور فحاشی اور عریانی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، یہ کلچر تو مسلمانوں کا نہیں ہے. اگر کلچر مسلمانوں کا یہی ہے تو پھر وزیر اعظم کو بھی اور تمام وزراء کو یہی کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. اسلام کا کلچر وہی ہے کہ سر پر دوپٹہ ہو، خاتون خانہ ہو، تسبیح ہو رہی ہو، مصلی ہو رہا ہو، تاکہ وہ نسل پیدا ہو، نمازی پرہیزگار عورت کے پیٹ سے وہ نسل پیدا ہو جو غازی محمد بن قاسم کا کردار ادا کر سکے، جو محمود غزنوی کا کردار، فاتح سومنات کا کردار ادا کر سکے، فاتح ہندوستان محمد بن قاسم کا کردار ادا کر سکے، فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کر سکے. یہ کردار ادا کرنے والی اولاد اسی بطن سے پیدا ہوتی ہے جس بطن میں، جس ماں میں دوپٹہ بھی ہے، شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، تسبیح ہے اور مصلی ہے. یہی اسلامی کلچر ہے. آج جس طرح سے قوم کو گمراہی کے راستے پر ڈالا جا رہا ہے، یہ منکر ہے، یہ برائی ہے. اس برائی کو مٹانا ہوگا. حکومت خود برائی بن گئی. موجودہ حکومت ایک برائی ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے، پھر سن لیجئے، رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے. یدعون الی الخیر، بھلائی اور بہتری کی طرف، خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کو پھیلائے
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکے. یہی لوگ اگر یہ کام کرتے رہے، نیکیوں کو پھیلاتے رہے، برائی کو مٹاتے رہے، برائی کے مٹانے کی جد و جہد کرتی رہے، برائی کے مٹانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے، تو کیا ہوگا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. آخرت میں یہی لوگ سرخرور ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے لیے بہتری ہوگی، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی بشارت ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. ہم اس فلاح کی جد و جہد کر رہے ہیں، اپنی عاقبت کو اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی جد و جہد کر رہے ہیں. ہم اس ملک میں نیکیوں کے پھیلانے کی جو جد و جہد کر رہے ہیں، نیک حکمرانوں کے لانے کی جو جد و جہد کر رہے ہیں، یہ ہماری جد و جہد جو ہے یہ عبادت ہے، کیونکہ اس کا حکم اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے اور ہم اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. تو جتنا وقت اس حکم کی تعمیل میں گزرتا ہے وہ سارے کا سارا وقت عبادت میں شامل ہوتا ہے. آپ اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے گوٹھ میں، اپنے اپنے چکوٹ میں، اپنے اپنے شہروں میں جا کر رسول اللہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ نظام کو، نظام مصطفیٰ کو جو نظام زندگی و بندگی ہے، اپنے اوپر بھی، اپنے گھر پر بھی، اپنے اہل محلے میں، اپنے شہر میں، اور جد و جہد متحد ہو کر جد و جہد کیجیے تاکہ اسلام آباد سے کوئی برائی نہ پھیلنے پائے، اسلام آباد سے نیکیاں پھیل رہی ہوں، اسلام آباد سے رشوت کا خاتمہ ہو، اسلام آباد میں انصاف کا پرچم بلند ہو، اسلام آباد میں بیٹھنے والے غریبوں کے ہمدرد ہو، جنہوں نے غریبوں کی روٹی کا نوالا بھی اب چھین لیا ہے ٹیکس لگا کر. ٹیکس صرف اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ حکومت کے علل تللے پرتعیش اخراجات تو پورے نہیں ہو رہے. ورلڈ بینک کی غلامی میں بالکل اسی طرح سے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس وقت کے بد کردار اور عیاش حکمرانوں سے کلکتے کا پٹا لے لیا، بنگال کا پٹا لے لیا، سورت کی بندرگاہ کا پٹا لے لیا، گودام بنانے کے بہانے لے لیا. آج بھی امریکہ اور اس کی کمپنیاں کراچی کی بندرگاہ پر برف کو پٹے پر لے رہی ہیں. اسلام آباد میں CIA کے جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، اور پاکستان امریکہ اور یہود اور ہنود کی گرپ میں اور گھیرے میں ہے. اس گھیرے کو توڑنا ہے، اس گھیرے کو توڑنا ہے، اور اس کو توڑ کر وہ گھیرا ڈالنا ہے جو گھیرا رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. اس کے لیے ہماری جد و جہد ہے. پاکستان کی تقدیر کو نظام مصطفیٰ سے وابستہ کرنا ہے. جمعیت علماء پاکستان اس نیکی کے پھیلانے میں اور برائی کے مٹانے کی جد و جہد میں اس سرزمین پر، اس ملک پر جو بھی جماعتیں جد و جہد کر رہی ہیں، ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نیکیوں میں مکمل تعاون کریں گے، نیکیوں کے پھیلانے میں تعاون کریں گے، برائیوں کے بٹھانے میں مکمل تعاون کریں گے، تاکہ پاکستان کی سرزمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برائیاں ختم ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ مجھے اور آپ کو اس عملی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سنا نظام مصطفیٰ کی حکومت کا ایک چھوٹا سا نقشہ. آج حکمران جس طرح سے اس ملک کی دولت کو لوٹ رہے، لوٹ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب زکوٰۃ بھی کھانے لگے. یعنی حکمران جو ہے وہ پہلے قومی خزانے میں، بیت المال میں، ایکسچیکر میں جو جمع ہوتا تھا اس کو کھا جاتے تھے اور اپنے بھائی بندوں کو معاف کر دیتے تھے. اگر کسی نے قرض بھی لیا ہے 120 بلین روپیہ، ارب روپیہ جو قرضہ دیا تھا چہیتوں کو،
رائٹ آف کر دیا، معاف کر دیا۔ قومی خزانے کا، غریبوں کی جمع پونجی کا جو پیسہ بینکوں میں تھا، مختلف مقامات پر تھا، اللہ اس کو بانٹ دیا، اور زکوٰۃ بھی اب کھانے لگے، زکوٰۃ بھی غائب ہے۔ مدرسے والوں سے پوچھیں آپ کہ بھئی آپ لوگوں کو زکوٰۃ ملی نہیں؟ اپنا تو میرا تو کوئی خاص دارالعلوم نہیں ہے، لیکن میں تمام دارالعلوم جتنے بھی ہیں وہ اپنے ہی ہیں، ان سے پوچھیں آپ جا کر بھئی زکوٰۃ ملی؟ نہیں ملی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال ہو گئے، کسی کو کہتا 3 سال ہو گئے، کوئی کہتا 2 سال ہو گئے، کوئی زکوٰۃ وکات نہیں ملی۔ زکوٰۃ وصول ہو رہی ہے اور سب کھائی جا رہی ہے، زکوٰۃ بھی کھا گئے، جس کو کہتے ہیں نا لکڑ بھی ہضم، پتھر بھی ہضم۔ اتنا مضبوط ہاضمہ ہے کہ وہ یہاں سے لے کے انگلستان تک مضبوط ہی مضبوط چلا جا رہا ہے۔ اس قومی دولت کو نکالنا ہے، قومی خزانے کی جو بندر بانٹ ہو رہی ہے، جو لوٹ مچی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ کیا بات ہے نظام مصطفیٰ کی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ وارضاہ، رات کا وقت ہے اور کار خلافت انجام دے رہے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ جل رہا ہے، فرامین لکھ رہے ہیں، احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ ان میں حکم یہ بھی تھا کہ ایک گورنر نے کہا کہ میرے صوبے میں خوشحالی بہت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ ٹیکس نئے لگا دوں۔ تو فرمایا ہم رسول اللہ کی امت کی خدمت کے لیے بھیجے گئے، ٹیکس لگانے کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ غیر ضروری ٹیکس لگا کر رسول اللہ کی امت کا خون چوسیں، ہم اس کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ عوام میں خوشحالی آ گئی، یہی ہمارا مقصود ہے کہ نظام مصطفیٰ میں اتنی خوشحالی آئے کہ زکوٰۃ دینے والا موجود ہو اور لینے والا نہ رہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ تو رات کا وقت تھا، کام کر رہے تھے، فرامین لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا۔ اہلیہ محترمہ تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کیا کہ وہ کچھ گھر کے مسائل پر مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ اخراجات جو ہے کچھ ذرا بڑھ گئے ہیں، اب آپ کچھ اخراجات ذرا تھوڑا بڑھا دیجئے، خرچے بڑھ گئے ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہونے لگے ہیں۔ تو بس یہ بات ابھی شروع کی تھی کہ آپ نے پھوک مار کے چراغ بند کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ کہا ہاں آپ بات کیجئے، آپ کیا فرما رہی تھیں؟ کہا یہ تھا وہ تھا، مگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے چراغ کیوں گل کر دیا؟ چراغ کس لیے گل کر دیا آپ نے؟ کہا بات اصل میں یہ ہے کہ آپ بات کر رہی تھی گھر کی، گھر کے مسائل کی، گھر کے معاملات کی، اور یہ چراغ جو ہے یہ تو بیت المال کے پیسے سے جل رہا تھا، سرکاری کام تھا، سرکاری کام، سرکاری چراغ، سرکاری تیل اور نجی گفتگو، گھر کے معاملات، پیسہ کتنا چاہیے کتنا نہیں چاہیے، خرچہ کیسا چاہیے، کپڑے بننے چاہیے، بچوں کے لیے چاہیے، بیوی کے لیے چاہیے، یہ تو سب گھریلو معاملات ہیں۔ یہ بیٹھ کے اب بات کیجیے، آپ جتنی دیر آپ کو کرنی ہے کر لیں، پھر میں اس کے بعد اپنے کاروبار حکومت میں مصروف ہو جاؤں گا۔ لیکن میں حکومت بیت المال، میں اس کا امین ہوں، قیامت کے دن لوگوں کے اس پیسے کا جواب دینا ہوگا۔ یہ پیسہ مستحقین کو جائے گا، یہ پیسہ ویلفیئر پر خرچ ہوگا، یہ پیسہ سوشل ایکٹیویٹیز پر خرچ ہوگا، سوشل ویلفیئر پر خرچ ہوگا۔ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ بیت المال کا پیسہ ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے دیانت اور امانت۔ آج بھی اگر کانسٹیٹیوشن پر عمل ہو، بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ حکومت دستور پر عمل نہیں کر رہی، دستور کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ عدلیہ میں اور حکومت میں تصادم نہیں ہے، بلکہ حکومت عدلیہ سے متصادم ہو رہی ہے اور ان کے فیصلوں پر عمل نہیں کر رہی۔ یہ بہت بڑی غلط روایت ہے۔ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے کی روایت اگر قائم ہو گئی تو ملک میں لا قانونیت پھیلے گی، انارکی پھیلے گی، جنگل کا قانون ہو جائے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ، الفاظ اور روح کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ اسلام کے دستور پر وہ خود عمل نہیں کر رہی۔ جب خود عمل نہیں کر رہی لوگوں سے کیسے کہتی ہے؟ دستور میں تو صاف لکھا ہوا ہے، پرنسپل آف پالیسی میں مسلمانوں کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالیں، پرنسپل آف پالیسی میں لکھا ہوا ہے۔ اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کا دفاع کرے۔ اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام۔ اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے، لیکن وہ اس وقت امریکہ کا دفاع کرنے میں لگی ہوئی ہے۔
مغرب کا دفاع کرنے میں لگی ہوئی ہیں، بھارت کا دفاع کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عمر والہ ہمیں اور آپ کو اس جد و جہد میں مسلسل کام کرنے کی، مسلسل ساتھ رہنے کی، ایک متحدہ قوت بننے کی۔ ملک میں ایک متحدہ قوت اگر بن جاتی ہے نیکیوں کو پھیلانے کے لیے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے، تو آپ یقین کیجئے کہ انشاءاللہ اسلام کا روحانی انقلاب آ کر رہے گا، جس کو ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو، مجھ گنہگار اور سیاہکار کو بھی اور آپ کو سب کو، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔